السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال دوستو، ٹھیک ہو؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پروازوں کے دوران جو ہم لوگ بورا استعمال کرتے ہیں وہ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خاص کر ہمارے علاقے میں ایک رواج چل رہی ہے، جو شاگرد اپنے استاد کو چھوڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد کو تھوک دیا، اور جو اس استاد کے نئے شاگرد بیٹھتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ تم میرا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہو۔ استاد کا درجہ روحانی باپ کا ہوتا ہے، باپ کے برابر درجہ استاد کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شاگرد کسی استاد کے ساتھ، چاہے اس نے 6 دن گزارے ہیں، 16 سال گزارے ہیں، 20 سال گزارے ہیں، 5 سال گزارے ہیں، جب اسے چھوڑ دے اس کے لیے زبان بھی اپنی کاٹ دے، کیونکہ اس استاد کا درجہ آسمان کی طرح ہوتا ہے۔ آپ آسمان کی طرف تھوکیں گے تو تھوک آپ کے منہ پر ہی آئے گا۔ جس سے ایک الف بھی سیکھا ہو اسے کبھی بھی آپ تھوکا ہوا مت کہیں، خاص کر استاد کو۔ پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہیں لوگ۔ استاد زندگی میں ایک بنائیں، سوچ سمجھ کر بنائیں، چاہے پھر آپ کو اس کے ساتھ گزر ہو یا نہ ہو، اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کا استاد کے ساتھ اختلاف آ جاتا ہے، آپ شوق چھوڑ دیں، ہٹ جائیں، لیکن اس استاد کو نہ چھوڑیں۔ شوق کریں تو اس کے ساتھ استاد ایک بنائیں، لیکن قبر کی دیواروں تک اس کا ساتھ دیں۔ استاد بالکل نہ بدلے، ٹھیک ہے؟ سوچ سمجھ کے 5 سال 10 سال لے لیں، لیکن سکون سے سوچ سمجھ کے اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق استاد بنائیں۔ اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول کیا کریں۔ اچھا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ہم لوگ جو بورا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پروازوں کے دوران۔ آپ نے اسگن ناگوری لینی ہے، پنسار سٹور سے آپ کو ملے گی اسگن ناگوری۔ اس کو بازار سے پاؤڈر کروا لینا ہے۔ ہم خود کرتے ہیں لیکن آپ سے نہیں ہوگا، وہ بہت سخت ڈنڈی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے اسگن ناگوری لے کر پاؤڈر کر کے ایک الگ ڈبی میں محفوظ کر لینا ہے۔ ستاور لینا ہے، وہ بھی آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے، وہ آپ خود کر لیں گے، آسان ہے۔ وہ آپ لا کر خود پاؤڈر کر کے الگ ڈبی میں محفوظ کر لیں۔ 4 مغز لیں، الگ الگ لیں، وہ 4 مغز کا بھی پاؤڈر کر کے، چاروں مغز آپ نے الگ الگ لینے ہیں، وہ بھی پاؤڈر کر کے کسی ڈبی میں محفوظ کر لینا ہے۔ باداموں کا بھی پاؤڈر کر کے محفوظ کر لینا ہے۔ میں ایک روٹی کے پیڑے کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے آٹا، جو وہی میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے 4 چیزوں کا، گندم، مکئی، باجرہ اور کالا چنا، جو پچھلی ویڈیو میں، وہ آپ نے ایک پیڑے کا آٹا لینا ہے۔ اس میں آپ نے 2 چمچ باداموں کے پاؤڈر کے شامل کرنے ہیں، 1 چمچ 4 مغز کا شامل کرنا ہے، 1 چھوٹی چائے والی چمچی آپ نے اس میں ستاور شامل کرنا ہے، اور 1 چھوٹی چائے والی چمچی آپ نے اس میں اسگن ناگوری شامل کرنی ہے۔ یہ آپ نے دودھ میں گوندنا ہے، یہ آٹا آپ نے دودھ میں گوندنا ہے، اس میں پانی آپ نے بالکل شامل نہیں کرنا۔ دودھ میں گوند کر آپ نے یہ پکانا ہے۔ یاد رہنا ہے، آپ نے جیٹ کے لیے بنانا ہے تو آپ نے اس کے اوپر دیسی گھی نہیں لگانا۔ ایسی روٹی آپ نے بنا لینی ہے، اس کے بورے کر کے پھر آپ نے اس کے اوپر گھی لگانا ہے۔ اگر اسوج وغیرہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور گرمی میں جب آپ نے اس کو بنانا ہے، اس کے اوپر دیسی گھی نہیں لگانا، آپ اسے ملائی، مکھن اور دیسی گھی جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ موسم کے حساب سے آپ نے ان بوروں پہ لگانا ہے۔ دودھ میں آٹا آپ نے گوندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ روٹی آپ نے بنا لینی ہے۔ ایک کالی مرچ بھی آپ نے، ایک کالی مرچ کا پاؤڈر بھی آپ نے اس تمام چیزوں میں، جو ایک پیڑے میں آپ نے شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بورے آپ نے جس دن کبوتر اڑ کے آئے واپسی والے دن، یہ پہلے آپ نے یہ دینی ہے، بورے دینے، ٹھیک ہے؟ یہ استعمال کریں۔
اور دانے کی جگہ بھی آپ یہ بورا استعمال کر سکتے ہیں ناغے والے دن۔ باقی آپ جس وقت بھی بورا استعمال کرتے ہیں یا آپ ہمارا بورا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا کبوتر بہت جلدی وزن پورا کرے گا اور اگلی پروازیں پہلی پرواز سے بہتر دیتا جائے گا۔ یہ ہم وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہم خود استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس بھائی کو اچھی لگے وہ ایکسیپٹ کر لے، جس بھائی کو اچھی نہ لگے وہ اسے اگنور کر دے۔ پلیز منفی کمنٹ سے پرہیز کریں، ہم آپ کے ساتھ وہی چیز شیئر کرتے ہیں جو ہم خود استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری یہی کوشش ہوتی ہے، میری یہ ویڈیو نیو دوستوں کے لیے ہوتی ہے، جس کو سمجھ نہ آئے انشاءاللہ ایک کمنٹ میں میسیج کریں، اگلی ویڈیو میں تفصیل آپ کو بتا دوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔